نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 24 سے دیکھیں، سورۃ الانفال پارہ 9 آیت 24۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، یا ایہا کس کو کہتے ہیں؟ اشارے کو، جب اشارہ کرنا ہو، جیسا جب کہنا ہو اے تو اے، الذین وہ جو، الذین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو، سب کی طرف اشارے کے لیے الذین آتا ہے، تو یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو جو ایمان لائے ہو، استجیبو قبول کرو، جواب دو، قبول کرو، استجابا یستجیبو سے بنا ہے، جواب دو قبول کرو، کیونکہ جیم واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو اس میں جو ہے قبول کرنا، جواب دینا، دونوں ہی اس کے میننگ میں آ جاتا ہے۔ للہ اللہ کا، یا اللہ کے لیے، یا اللہ کا، ولی رسولی اور رسول کے لیے، اور رسول کا یعنی اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اذا جب، دعاکم وہ پکارے تمہیں، دعا یدعو فعل ماضی، دعا یدعو فعل مضارع، اور دعا فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اس سے پہلے اذا آ رہا ہے، اس لیے اس کے معنی مصدر میں ہو جاتے ہیں یا مضارع میں ہو جاتے ہیں۔ جب وہ پکارے تمہیں، لما یعنی جب وہ آواز دے، دعا کس کو کہتے ہیں؟ دعا پکار کو کہا جاتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو یعنی پکار رہا ہے انسان اپنے رب کو، تو جب وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے جو، یحییکم زندگی دیتا ہے تمہیں، احیا یحیی زندگی دیتا ہے تمہیں، وَعْلَمُوا اور جان لو، علیمہ یعلمو سے، وَعْلَمُوا فعل امر آرڈر ہے، حکم ہے، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحولو وہ حائل کر دیتا ہے، حالا یحولو سے یعنی آڑ، حائل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ بیچ میں ایک آڑ بنانے کو حائل کرنا کہتے ہیں، یعنی بیچ میں آ جانا، آڑ بنانا، حول سے بنائیں گے، ہا واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حالا یحولو خل اسی سے ہے، وہ آڑ بنا دیتا ہے یا حائل کر دیتا ہے یا حائل ہوتا ہے، بینا درمیان، المرئی آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے، قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو، اور ہی اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، الیہ اسی کی طرف، تحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، تحشرون یہ مجہول ہے، حشرا یا شروع سے، یہ مضارع مجہول ہے، تحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مومنوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے احکام ہیں، اور وہ کیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو قبول کر لو، یعنی جواب دو، کس کا؟ اللہ اور اس کے رسول کا، جب وہ پکارے تمہیں اس کے لیے جو زندگی دیتا ہے تمہیں، اور جان لو بے شک اللہ حائل ہوتا ہے، بیچ میں آتا ہے، آڑ بن جاتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، بے شک وہ اسی کی طرف تحشرون اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو اہل ایمان کو اور مومن کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب دینا، یعنی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی مقصد کے نہیں بلاتے تھے، مقصد کے تحت یا ضروری کام کے لیے بلایا کرتے تھے، تو فوراً آ جاؤ، جس حال میں بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکارنے پر آ جاؤ، اور اس کے علاوہ آپ جواب دو اللہ اور اس کے رسول کا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول، یعنی قرآن میں بھی کیا ہے کہ قرآن میں بھی جب قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو اور اس کے اندر جو احکام بتائے جا رہے ہوں تو اس کا جواب دو، یعنی قبول کرو، یعنی اس کو مانو۔ قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کون کرتا ہے؟
قبول جو سنتا ہے، جیسے کہ کل گزر چکا، پہلے گزر چکا، تو سنو اور اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ، اور دل سے ایمان لے کر آؤ، اور پکار کا جواب دو. یعنی جب ہم آخر میں دعا پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم اس کو مانیں گے، ہم نے اس کی اطاعت کی. یعنی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نہ مانیں یا ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ یہ گناہ ہے. اگر آپ سے وسلم کوئی بات، یعنی حدیث ہے، حدیث میں کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو اس کو دھیان سے اپلائی کرو. اور اوتھینٹک حدیث جو ہوتی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو کرو، جو بات قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو اس کام کو چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی طرف بلاتے ہیں؟ جو چیز زندگی بخشتی ہے. یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی بخشتی ہے، یہ اس سے سکون ملتا ہے. دنیا کے بعد والی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے، اور یہ والی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے، سکون سے کٹتی ہے. اور بے شک کیونکہ اگر ہم نہیں مانیں گے ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہیں. اگر ہم نہیں مانیں گے، دل سے جواب نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا خیال آ رہے ہیں، یا ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے. ہم صرف زبانی باتیں کرتے ہیں یا کرتے بھی ہیں، کیونکہ آج کل ہم زبانی باتیں زیادہ کرتے ہیں کہ ہاں ہم مانیں گے، ہاں ہم پڑھیں گے، ہاں ہم ڈٹ جائیں گے، لیکن جب پرابلمس آتی ہیں تو ہم سارے اپنے سے کیے ہوئے وعدے بھلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس لیے قرآن کا جو حکم ہے اس کو مانو. آیت نمبر 25 میں دیکھیں، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، اتقا یتقی سے، وا مطلب اور، اتقو ڈرو، فعل امر، فتنتن فتنے سے، لا نہیں، تصیبن ہرگز بھی پہنچے گا، جو ہرگز بھی نہیں پہنچے گا. دیکھیں یہاں پر لام آ گیا، آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں پر دو لام ہے، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. ایک تو نیگیٹو والا لام ہے، لام الف زبر لا جو ہوتا ہے نہیں کے لیے جو آتا ہے، اور ایک فورس پیدا کرنے والا لام ہے جو کہ فورس پیدا کرتا ہے اس سینٹینس میں، اس ورڈ میں جو فورس ڈالتا ہے. یعنی ہرگز بھی نہیں، جیسے ہرگز بھی آئے گا، اور نون آ گیا آخر میں، اور نون کے اوپر بھی شد ہے. شد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شدت. تو یہاں پر کیا ہے؟ جو ہرگز بھی نہیں پہنچے گا، یعنی بالکل نہیں پہنچے گا، اس بات میں شک ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ڈرو فتنے سے، اس فتنے سے جو ہرگز بھی نہیں پہنچے گا. اصابہ یصیبو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے. الذین، انہیں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، منکم، ظلم یظلمو سے، ظلموا فعل ماضی ہے، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور سے، خاص، وعلموا اور جان لو، علیم یعلمو سے اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے. اب اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے گناہ سے بچنے کے لیے خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جن کا عذاب صرف گناہ کرنے والوں تک ہی نہیں رہتا بلکہ ان کو بھی ہوتا ہے جنہوں نے گناہ نہیں کیا. مطلب ایسے کون سے لوگ؟ یعنی سامنے گناہ ہو رہا ہے لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہ گناہ کو روک نہیں رہے، خود تو کر نہیں رہے گناہ لیکن گناہ کو روک نہیں رہے. کیونکہ کیا آتا ہے حدیث میں کہ اگر گناہ کو یعنی اگر کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو یا گناہ کیا جا رہا ہو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا سمجھو، لیکن کوشش کرو، ہے نا. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو ہرگز بھی نہیں پہنچے گا انہیں جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص کر یعنی صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی وہ فتنہ آئے گا، وہ عذاب آئے گا جو کہ چپ بیٹھے رہے، گناہ دیکھ کر یا برائیاں دیکھ کر چپ بیٹھے رہے. اور جان لو بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم اور گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی جرم اور گناہ دیکھتے ہوئے قدرت کے باوجود اس کو منع نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب عام کریں گے جس میں صرف گنہگار ہی شامل نہیں ہے بلکہ جس نے نہیں روکا وہ بھی شامل ہے. تو اس آیت میں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ فتنے سے ڈرو، جو کہ اس سے ڈرو
جو کہ یعنی اگر گناہ ہو رہا ہو، برائیاں ہو رہی ہوں تو روکو دیکھ کر اس کو. منکر کو روکنا چاہیے، ورنہ فتنہ سب کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، صرف ظلم کرنے والوں تک ہی نہیں بلکہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو یہاں پر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ جب کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دے گا. اسی طرح ایک حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے قانونی حدود توڑنے والے گنہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی کمزوری دکھانے والے ہیں باوجود قدرت کے، یعنی طاقت ہے لیکن پھر بھی کمزوری دکھاتے ہیں اور ان کو گناہ سے نہیں روکتے. اس لیے اگر گناہ ہو رہا ہو اور گناہ کو دیکھ کر کوئی نہیں روکے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ظلم کو دیکھ کر کوئی ہاتھ سے اس کو نہ روکے یا اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ روک سکتا ہے لیکن نہ روکے اور چپ بیٹھا رہے تو وہ دونوں کے دونوں ڈوبیں گے، یعنی دونوں کے دونوں، یا اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو دونوں پر آئے گا. آگے دیکھیں آیت نمبر 26، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذَكَرَ يَذْكُرُوا، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، یاد کرو، ذَكَرَ يَذْكُرُوا، اذْكُر یاد کرو، ذکر کرو. اور یاد کرو اس جب انتم تم قلیل تھوڑے تھے، قلیل کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑے کو. جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے. ویک ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ضعیف بھی اسی سے بنتا ہے، ضعیف بھی کمزور ہوتا ہے. تو استضعف یستضعف، استضعف سے بنا ہے اور یہ فاعل ہے. مستضعف فاعل جمع پلورل، فاعل کس کو کہتے ہیں؟ سبجیکٹ کو. جب تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، خافا یخافو سے، تخافون فعل مضارع ہے اس کی وجہ سے معنی فعل ماضی میں ہو رہے ہیں. جب تم ڈرتے تھے، ان کے یتخطفکم اچک لیں گے تمہیں، یتخطفا یہ دیکھیے یتخطفو تھا، ان کی وجہ سے فا کے اوپر زبر آ گیا ہے نا، فعل مضارع یفعلو کے وزن پر ہے یہ. تخطفا یتخطفو، تخطف تو خا طافا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ جو آخر میں فا کے اوپر زبر آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے آ رہا ہے، ان کی وجہ سے. کہ یتخطفا اچک لیں گے، کم تمہیں، ناسو لوگ، فآواکم تو اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فا مطلب تو، آوا اس نے ٹھکانہ دیا، کم تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے تائید کی تمہاری. ایدہ یؤیدو، ایدہ کس کو کہتے ہیں؟ سپورٹ کرنے کو، مدد کرنے کو، اسٹرینتھن کو کہتے ہیں. ایدہ تائید کرنا، ایدہ یؤیدو، اید تائید کی تمہاری یعنی تمہیں طاقت دی، تمہیں مضبوط کیا، مدد کی تمہاری. بِنَصْرِهِ اس کی مدد سے. نصر کس کو کہتے ہیں؟ مدد. اور یہاں پر ایدہ آیا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ سپورٹ کے لیے، اسٹرینتھن کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. تو کیا کریں گے اس کا؟ وَأَيَّدَكُمْ اور اس نے تائید کی تمہاری، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَكُمْ اور اس نے رزق دیا تمہیں، رزق یرزقو سے، اور رزق دیا تمہیں، مِنَ الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تشکرون شکر ادا کرو. شکرہ یشکرو سے بنا ہے، تشکرون شکر ادا کرو. یعنی یہاں پر اس آیت میں صحابہ کرام سے یہ فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم مکہ میں ہجرت سے پہلے تعداد میں بہت کم تھے اور طاقت میں بھی کمزور تھے. ہر وقت تم کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، ہمیں اچک نہ لے، کہیں دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے. بس ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری مدد کی اور تمہیں مدینہ طیبہ پہنچایا، اطمینان و سکون سے رہنے کی جگہ دی. یہاں پر ہے نا کہ ٹھکانہ دیا تمہیں، اور اپنی مدد یعنی اپنی مدد سے اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی اور تعداد بھی بڑھائی، ساز و سامان بھی بڑھایا، اور یہی نہیں صرف تمہاری مصیبتوں کو دور کیا بلکہ اعلیٰ درجے کی خوشحالی بھی دی، یعنی تم کو ہر طریقے سے خوشحالی بھی دی، کھانے پینے کے لیے رزق بھی دیا، دشمن پر غلبہ بھی دیا.
سلطنتیں تمہارے ہاتھوں میں آ گئیں. یعنی مدینہ میں جانے کے بعد ایک باقاعدہ مدینہ ایک باقاعدہ ایک سیاست بن چکا تھا. یعنی ایک مسلم اسٹیٹ بن چکا تھا مسلمانوں کے جانے کے بعد. ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مسلمانوں کو ایک مسلم اسٹیٹ دیا. دھیرے دھیرے کر کے سب مسلمان ہونے لگے وہاں پر. اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں بھی دیں, اچھی کوالٹی کی چیزیں دیں. اور ان سب کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا تاکہ تم شکر گزار بنو, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو یہ کیا ہوتا ہے, چیزیں ملنے کے بعد انسان کو ناشکری نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے. یہ نا کہ یاد کرو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے, کمزور تھے, ڈرتے تھے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے, پھر اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا تمہیں. فآواکم یعنی تمہیں مکہ سے مدینہ بھیجا. وأیدکم بنصرہم اور تائید کی تمہاری اپنی مدد سے. ایدہ تائید کرنا, سپورٹ کرنا, اسٹرینتھن دینا, اور تائید کی تمہاری اپنی مدد سے. ورزقکم اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے, اچھی کوالٹی والا, تاکہ تم شکر کرو. اور ان سب کے بعد کیا کرنا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. شکر گزار کیسے بنا جائے گا؟ شکر گزار جو نعمت اللہ تعالیٰ دے دیں اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا. ایسے کاموں میں نہ لگائیں اس نعمت کو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. اگزامپل جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گاڑی دی. کار خریدنا کوئی بری بات نہیں ہے. کار جس کے پاس طاقت ہے وہ خرید سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بیٹھ کر غلط جگہوں پر جانا, ماننے جیسے آپ پب میں جائیں گے یا آپ جہاں ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر گناہ ہو رہا ہو, وہاں جا کے شریک ہو جائیں, تو وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے اس نعمت کی کہ اس کو بیٹھ کر آپ, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اور آپ اتنا غلط کام کر رہے ہیں. بلکہ ضرورت کے کام میں جائیں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, ضرورت کے کام کریں, جاب بھی کریں, آفس بھی جائیں, سب کریں, لیکن ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی اس نعمت کو یعنی اس نعمت کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ٹھیک ہے. ایسی جگہ جانا جہاں جا کر اللہ تعالیٰ خوش ہوں, وہ ہوتا ہے شکر گزار بننا. اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اس اولاد کو اللہ کے راستے میں لگانا, صدقہ جاریہ بنانا اپنے لیے, یہ ہوتا ہے نعمت. کیونکہ اولاد بھی ایک نعمت ہے لیکن وہ بھی فتنہ بن جاتی ہے. اگر اولاد غلط کام کرنے لگے, غلط راستے پر نکل جائے تو پھر وہ فتنہ بھی بن جاتی ہے. تو ان کو شروع سے ان کا بیس اچھا کرنا, ان کا جو ہے شروع سے ان کو اچھی بنیادیں ان کی بنانا, ٹھیک ہے. یہ اور پھر اللہ کے کام میں ان کو لگانا, اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا صدقہ جاریہ ہے. تو نعمت کو اچھی جگہ لگانا یہ شکر گزاری ہے. اور پھر زبان سے بھی شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی, شکر کریں زبان سے بھی. آیت نمبر 27 دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تخونو نہیں تم خیانت کرو. لا مطلب نہیں, تخونو تم سب خیانت کرو. حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, نیگیٹو والا امر ہے, نہیں تم خیانت کرو. خوانا یخونو خون سے, لا تخونو نہیں خیانت کرو. اللہ سے, رسولہ اور اس کے رسول سے. وتخونو اور خیانت کرو یعنی اور نہ تم خیانت کرو. اب یہاں پر یہ جو شروع میں لا آیا ہے نا, یہاں پر لا تخونو آیا ہے, وہی والا لا یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے. وتخونو اور نہیں تم خیانت کرو. یہ ایسے پڑھا جائے گا کیونکہ عربی زبان کا طریقہ ہے, رول ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ جب شروع میں لام آ جائے اسی آیت میں تو ضروری نہیں ہے دوبارہ لام آئے نہیں کے لیے, وہی والا لام آگے بھی اپلائی ہوتا ہے. زیادہ تر آیتوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے. اور نہیں تم خیانت کرو اللہ سے اور رسول کی. وتخونو اور نہیں تم خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں کی. اماناتی امانتیں, کم تمہاری. وانتم اور تم تعلمون تم سب جانتے ہو. یعنی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کرو. یعنی اے ایمان والو, یعنی ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے. جب بھی میں نے کہا آپ سے کہ جب بھی اس طرح کے ورڈ آئے کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے, تو فوراً الرٹ ہو جائیں کہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو حقوق میں خیانت نہ کرو, آپس میں امانتوں میں خیانت نہ کرو. امانت میں جو خیانت ہے اس کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے.
اور انسان جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، تو کسی بھی معاملے میں خیانت نہیں کرنی. اور اللہ اور اس کے رسول سے، تو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، اس وقت حکم دیا جا رہا ہے اگر تم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے تو وہ بیعت نہ توڑی جائے، ٹھیک ہے، اس بیعت کے ساتھ چیٹنگ نہ کی جائے، وہ ایک امانت ہے. اور اسی طرح اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نہ توڑا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسیز جو تھیں، کفار سے ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز تھیں ان کو ظاہر نہ کیا جائے، باہر نہ بتایا جائے. یعنی کوئی بھی جنگی تدبیر ہو یا کوئی بھی فیصلے ہوں یا اشارتاً کوئی فیصلے دشمنوں کو نہ بتایا جائے. یعنی کسی بھی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لیک نہ کیا جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور خیانت نہ کریں، یعنی کوئی بھی ایسا سیکرٹ ریویل نہ کریں دشمنوں تک جس سے بھی کہ ان کا فائدہ ہو جائے. تو یہ امانت میں خیانت. اور پھر جو حکم دیے جا رہے ہیں، جو عہد اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، ان عہد کو پورا کریں. اللہ سے جو بھی عہد لیے ہیں، اور اللہ سے عہد کہاں کب کیسے پتہ چلا؟ میں قرآن کے ذریعے جو عہد لیے ہیں ان عہدوں کو پورا کریں. کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرایا کرتے تھے، لا دین لما لا امانت لا، اس کا کوئی دین ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں. یعنی جو اپنی امانت کا پاس نہیں رکھ سکتا، جو اپنی امانت کا خیال نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو یہ حدیث بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خطبوں میں دہرایا کرتے تھے. تو آپس کی امانتیں بھی ان کا پاس، یعنی اور نہیں تم خیانت کرو اپنی امانتوں میں، یعنی آپس کی امانتوں میں. یہاں پر اشارہ ہے، سب کی طرف اشارہ. دیکھیں پہلے اللہ سے خیانت نہ کی جائے، رسول سے خیانت نہیں کی جائے، اور آپس میں، یعنی تم اپنے آپس میں خیانت نہ کرو. تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف اشارہ کر دیا. تو ایک دوسرے سے، یعنی آپس کی امانتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے سے کیے ہوئے وعدے، معاہدے، کانٹریکٹ، ٹریٹی، ذمہ داریاں، یا وہ تمام ذمہ داریاں جو کسی انسان پر ڈالی گئی ہوں وہ امانت ہوتی ہے. یا عہد، اور ایک خاص عہد ہوتے ہیں اور ایک عام ہوتے ہیں. خاص کیسے ہو گئے؟ جیسے نکاح کا ہوتا ہے، پارٹنرز آپس میں خیانت نہ کرے. اسی طرح اپنے باڈی پارٹ سے بھی خیانت کی جاتی ہے، جیسے نگاہوں سے، آنکھوں سے، نگاہوں سے خیانت نہ کی جائے، ٹھیک ہے. اسی طرح امانتوں میں وہ تمام ذمہ داریاں آتی ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہو. تو وہ ذمہ داریاں پتہ ہے، ایک ماں کی ذمہ داری بچے پر ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری اسٹوڈنٹس پر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھا پڑھیں. تو یہ سب ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں ان کے اندر کمی کرنا خیانت ہوتی ہے. تو کسی بھی طرح کسی بھی معاملے میں کمی نہ کریں. اگر حق میں کمی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ نہ معاف کر دے، ٹھیک ہے. جیسے ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ کوشش کرے بہترین طریقے سے پڑھائے، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سونپی ہے اسے. اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہترین طریقے سے اپنا 100% دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل دی، اللہ تعالیٰ نے چوز کیا، ان کو چنا. تو آپس میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، امانتیں ہوتی ہیں، وہ پورا کرنا. صرف پیسے ہی نہیں ہوتے کہ کسی نے پیسے رکھوائے اور ان پیسوں کی حفاظت کی جائے. امانت میں ہر چیز آتی ہے، اسکل بھی آتی ہے، ہماری صلاحیتیں بھی آتی ہیں، ہماری اسکل بھی آتی ہے، سب امانتوں میں. آگے دیکھیں آیت نمبر 28. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علیمہ یعلمو سے بنا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک، اموالکم، تمہارے مال، اموال، مال کی جمع اموال، تمہارے مال، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، فتنہ ہے، آزمائش ہے. اس آیت پر ذرا غور کیجیے گا. وَأَنَّ، اور بے شک، اللہ، عندہ، اس کے پاس ہے، اجر عظیم، بہت بڑا. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جان لو بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور بے شک اللہ اسی کے پاس ہے اجر بہت بڑا. اب مال فتنہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ مال اور اولاد نعمت بھی ہیں اور فتنہ بھی ہیں، کیونکہ ایک جگہ یہ ہے نا کہ اولاد نعمت ہے، تو مال اور اولاد نعمت بھی ہیں اور فتنہ بھی ہے.
کب نعمت ہے، یہ یاد رکھیں، کب نعمت ہے جب انسان انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، تو یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ اور فتنہ کب ہے انسان کے لیے؟ یہ جب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھلا دیتے ہیں، اپنے میں ہی مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر، کیونکہ اس سے پہلے شکر کی آیتیں گزر چکی، جب یہ شکر کرنا بھلا دیتے ہیں تو یہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مال فتنہ کب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت عمرو بن عوف سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی۔ کشادہ مطلب مال اور دولت عام ہو جائیں گے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ تو وہ تم کو اس طرح ہلاک کر دیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو یہ مال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ، یعنی تمہارے پاس خوب مال ہے اور تم پھر بھی کیا کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اس مال میں، یعنی اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس اور ہونا چاہیے، اس کا اتنا بڑا گھر تو میرا اس سے بھی بڑا گھر ہونا چاہیے، تب یہ کیا کریں گے؟ ہلاک کر ڈالیں گے، جیسے پچھلی قوموں کو ہلاک کرا، کیونکہ پھر اس میں پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے، اپنی نمازوں سے غافل، روزوں سے غافل، اپنی ذمہ داریوں سے غافل، اپنے حقوق سے غافل، شیطان ان کو پھر اسی راستے پر لگا دیتا ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ تو مال سے ذرا تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کہ جس کے پاس مال ہے اور جو مالدار ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے، اس کو وقت وقت پر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ میرے لیے فتنہ تو نہیں بن رہے، آزمائش تو نہیں بن رہے، فتنہ تو نہیں بن رہے، نعمت ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور نعمت کب رہیں گی؟ جب اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ کیونکہ حضرت عثمان غنی وہ اس لیے تھے کیونکہ ان کے پاس بے حساب مال تھا۔ مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ان کے پاس بے حساب مال تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی زندگی پر اگر آپ غور کریں گے، انہوں نے اس مال کو خوب اللہ کے راستے میں لگایا، خوب یتیموں کو پالا، بیواؤں کو بھی پالا، غریبوں کی مدد کی، اس مال کو اللہ کے راستے میں لگایا۔ ٹھیک ہے، تو مال اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں ان لوگوں کی کثرت دیکھی جو دنیا میں محتاج تھے۔ یعنی اگر ہمیں ہمارے پاس دنیا میں مال نہیں ہے، فائنینشلی ہمارے پر پرابلمس آ رہی ہیں، تو اپنے آپ کو بیچارہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اوہو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں کتنا غریب ہوں، یا اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو لے کر آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آپ کو اسی کو دینا تھا، آپ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا، سب کچھ اسی کو دیا، مجھے تو کچھ نہیں دیا، تو یہ نہ سوچیں، کیونکہ جنت میں کثرت کس کی تھی؟ محتاج کی، کیونکہ محتاج کے پاس کم ہے اس لیے وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، اور اس لیے اس کے جو فیصلے ہوں گے، حساب کتاب ہوں گے، اسی کے اکارڈنگ ہوں گے، اور مالدار کے پاس خوب ہے اور خوب فضول خرچی کرتا ہے، خوب مال کو اللہ ایسے راستے میں لگاتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو اس میں کیا ہے کہ حساب کتاب بھی بہت سخت ہوگا پھر ان لوگوں کا۔ اسی طرح ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے سامنے ایک دن کھانا رکھا گیا تو وہ کہنے لگے، مصعب بن عمیر جنگ احد میں شریک ہوئے تو مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کے لیے ایک چادر ملی، اور حمزہ اور کسی اور کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، ان کے کفن کو بھی صرف ایک ہی چادر ملی، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کے سامان ہمیں دنیا میں ہی دے دیے جائیں، اور یہ کہہ کر وہ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ یعنی صحابی اتنا ڈرتے تھے اپنے مال سے، ذرا سا مال آ جاتا تھا ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہی مل جائے نعمتیں اور آخرت میں ملے ہی نہ، کیونکہ ان کے پاس، جن کے پاس کفن بھی نہیں تھا، ان کی وہ تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کفن بھی ایک ہی ملا، کفن تک نہیں تھا، ایک ہی کفن ملا، ایسا نہ ہو مجھے زیادہ مل جائے اور دنیا میں مل جائے، مجھے آخرت میں کچھ نہ ملے، اور یہ کہہ کے وہ زار و قطار رونے لگے، اتنی پرواہ تھی اپنی آخرت کی۔ مال آتا تھا تو ڈرتے تھے کہ کہیں آخرت ہم سے نہ چھن جائے اس مال کی وجہ سے۔
اسی طرح اولاد فتنہ کب ہوتی ہے؟ میں نے ابھی بتایا مال فتنہ. اب اولاد فتنہ کب ہوتی ہے؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ اولاد پانے کے لیے طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور گندے گندے کام کرتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. زیادہ تر میجورٹی دیکھیں نا کہ کوئی کچھ ٹوٹکے کرتے ہیں، کوئی کچھ ٹوٹکے کرتے ہیں اولاد پانے کے لیے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں، ہمیں کہاں تک رہنا ہے. اگر ہمیں اولاد پانے کے لیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اپنا علاج کرا سکتے ہیں ڈاکٹر سے، ہم جو ہے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم گڑ گڑا سکتے ہیں اللہ کے سامنے، اور طبیب ڈاکٹرز کے پاس جا سکتے ہیں، حکیم کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن جادوگروں کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا، منتر پڑھنے والوں کے پاس جانا، گندے گندے کام کرنا، پھر اس وقت پھر اولاد آزمائش بن جاتی ہے، فتنہ بن جاتی ہے. اسی طرح اگر اولاد نہیں ہو رہی، ہر چیز ہم نے کر لی، اللہ سے دعائیں بھی کر لی، علاج بھی کرا لیا، پھر بھی نہیں ہو رہی اولاد، تو پھر اس پر صبر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کسی کو میں بیٹا دیتا ہوں، کسی کو میں بیٹی دیتا ہوں، کسی کو میں ملا جلا کر دیتا ہوں، اور کسی کو میں بانجھ بنا دیتا ہوں. تو پھر وہ ہماری قسمت ہے. پھر اس پر اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس وجہ سے اولاد نہیں دی. ہو سکتا ہے اس میں میری اپنی کوئی بہتری ہو سکتا ہے میرے لیے میرا ہی کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اولاد کبھی کبھی گناہ کے کام میں لگ جاتی ہے، اولاد کبھی کبھی فتنہ بن جاتی ہے، اولاد ہی کبھی کبھی ماں باپ اس کی محبت میں آ کر جو ہے گناہ کرنے لگتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کون سی مصیبت سے بچا رکھا ہو، ہمیں نہیں پتا. اس لیے اس پر اللہ کا شکر گزار کریں. اور پھر اگر اولاد ہو جاتی ہے، کچھ میجورٹی ایسی ہوتی ہے اگر اولاد ان کو مل جاتی ہے یا زیادہ اولاد مل گئی تو وہ ابورٹ کرا دیتے ہیں. ابورشن کتنا بڑا گناہ ہے، فتنہ بن گئی وہی اولاد ان کے لیے. ہم جو ہیں جاب کر رہے ہیں تو جاب میں اولاد نہیں رکھ سکتے تو ابورٹ کرا دیا، یا ہم پال نہیں سکتے تو ابورشن کرا دیا، یا اتنے 5 بچے ہو گئے اب چھٹا پھر ابورشن کرا دیا، یا ابھی تو ایک بچہ ہوا تھا ایک دم سے دوسری پریگننسی ہو گئی تو ابورشن کرا دیا. کسی بھی ریزن سے ابورشن کرانا سخت گناہ ہے. اور اسی طرح کچھ لوگ مفلسی کے ڈر سے مار دیتے ہیں اولاد کو، جیسے اہل عرب کرتے تھے، غریبی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو مار دیتے تھے. کچھ لوگ اولاد کی تربیت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، تربیتی ڈھنگ سے نہیں کرتے، اس کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسے صرف مال اور دولت اور دنیا کی ہی عیش و آرام دے دیتے ہیں. آخرت کے بارے میں، آخرت میں کیا بنے گا یہ بھول جاتے ہیں. صرف ان کو یہ لگا رہتا ہے کہ اولاد میری دنیا میں کامیاب ہو جائے، اس کو کسی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہے، وہ جو ہے اس کے پاس سب کچھ ہو، عیش و آرام ہو، کوئی تکلیف اس کے اوپر نہ آئے. صرف دنیا کا بنا دیتے ہیں، صرف دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، آخرت کی پرواہ ہی نہیں، آخرت کے بارے میں غافل. قرآن کا علم نہیں دیا ڈھنگ سے، قرآن کی پرواہ نہیں کری ڈھنگ سے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہمیں خود نہیں آتا تو اولاد کو بھی نہیں پڑھایا، اولاد کے بارے میں قرآن کی طرف سے غافل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کیا ہیں، غافل ہو گئے اس بات سے. اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر کچھ نہیں پتا. تو جو لوگ اولاد کو اللہ سے جوڑتے ہیں نا تو وہ اولاد ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتی ہے، کیونکہ جو ماں باپ اولاد کو دنیا کا بناتے ہیں نا وہ اولادیں بھی ماں باپ کو زیادہ تر میجورٹی چھوڑ دیتی ہیں، یا پھر ماں باپ سے بد زبانی کرنے لگتے ہیں، یا پھر ان کو جو ہے مجبوری میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور جب اولاد کو اللہ تعالیٰ کا بنا دیا جائے، اللہ کا چھوڑ دیا جائے، تو وہ ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، ماں باپ کو بھی ناراض کرنے سے ڈرتا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کا بنائیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. اللہ سے جوڑیں گے تو وہ آپ سے بھی جڑے گا، ہم سے بھی جڑے گا، ہر کسی کے حقوق ادا کرے گا. اور سب سے بڑی آزمائش اولاد کی شادی کے وقت سب سے زیادہ آزمائش بنتی ہے، وہ اولاد کی شادی کے وقت ان کا دیکھیں. اور اگر اپنے آپ کو پرکھنا ہو کہ ہم کتنے متقی ہیں، کتنے پرہیزگار ہیں اور کتنے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانتے ہیں، تو اولاد کی شادی میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے یا کسی اور کی شادی میں بھی جو ہے ہم تار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود، کیا ہو رہا ہے. تو شادی میں اپنے آپ کو پرکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ماحول میں بیٹھ کر، یعنی جب ہم دینی مجلس میں آ رہے ہیں تو انسان جو ہے وہ پردہ بھی کرے گا، اچھے سے بن کر آئے گا، اخلاق اچھے سے کرے گا، ہے نا. اور جب شادی بیاہ میں جائے گا تو سب چیزیں ایک طرف. تو اپنے آپ کو پرکھنے کا سب سے اچھا ذریعہ کہاں ہے؟ شادی بیاہ یا اپنی اولاد کی شادی. تو اس میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، ہم کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اولاد جو ہے فتنہ بھی بن سکتی ہیں، اولاد جو ہے نعمت بھی بن سکتی ہیں. تو ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو نعمت بنانا چاہتے ہیں یا فتنہ بنانا چاہتے ہیں. تو بہت اچھی آیتیں تھی جو آج کے لیسنز میں آئی ہیں، تو ہمیں ان سب باتوں پر غور کرنا ہے. ایک تو نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے، اولاد ملنے پر ان کو اللہ سے جوڑنا ہے، مال ملنے پر صرف مال کو دنیا میں ہی خرچ نہیں کرنا، اللہ کی رضا میں خرچ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہی تک رہنے دیتے ہیں، ہمارا ٹائم ہو گیا.